الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ویٹ کر رہی تھی کہ کچھ اور لوگ جوائن کریں گے، لیکن شاید میں نے جو ہے لیٹ بھیجا ہے لنک، اور آج فرائیڈے بھی ہے. تو چلیں، ہم 3 ہی لوگ ہیں، ہم 3 لوگ ہی اپنی یاد دہانی کر لیتے ہیں. جو یہ سیشن جو ہے یہ پلان کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ لیلۃ القدر جو آج سے اسٹارٹ ہونے والی ہے الحمدللہ انشاءاللہ، تو اس میں ہم افیکٹولی زیادہ سے زیادہ کر سکیں اللہ کی عبادت، اور کس طریقے سے کرنی ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو الحمدللہ ہم رمضان کے آخری عشرہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور اس آخری عشرے میں ہی لیلۃ القدر پڑتی ہے، بٹ ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کب ہوتی ہے وہ. اس کے بارے میں ہم ابھی احادیث بھی دیکھیں گے. تو لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ بیسیکلی نائٹ آف امپورٹینس. لیل کہتے ہیں رات کو، اور قدر کہتے ہیں امپورٹینس. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں، قرآن میں پوری ایک سورہ اتاری ہے جس کا نام ہے سورہ قدر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر. Indeed we sent it down, the Quran, in the night of power. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. And what do you know what the night of power is? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. The night of power is better than 1,000 months. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. The angels and the spirit descend in it by the permission of their Lord with every decree. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Peace is that night until the appearance of the dawn. تو اس کا ہم اردو میں ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے is almost equal to 80 years, more than 80 years. اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. سراپا سلامتی ہے یہ رات، رہتی ہے طلوع فجر تک، یعنی جب تک فجر کا ٹائم نہیں ہو جاتا ہے. تو اس سورہ سے اگر ہم کنکلوژن نکالیں، دس از دا نائٹ آف پاور. تو لیلۃ القدر one night is equal to 83 plus years.
اینڈ ان دیٹ کیس 1 hour از اکول ٹو, اگر ہم نے 1 گھنٹہ اس رات میں عبادت کر لی, اٹ ول بی اکول ٹو 9.8 years of worship. اور 1 منٹ جو ہے از مور دین 58 days of worship. اینڈ 1 second از مور دین 23 hours of worship. مطلب 1 second بھی اگر مطلب ہم نے صرف ایک اللہ اکبر یا الحمد للہ یا سبحان اللہ کہا ہے, جسے کہنے میں ہمیں صرف 1 second لگتا ہے, تو 23 hours سمجھے 1 دن ہم نے عبادت میں گزارا. اب ہمیں اس رات میں کرنا کیا ہے؟ سب سے زیادہ استغفار کرنی ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے, اور نان سٹاپ دعاز مانگنی ہے, صدقہ کرنا ہے, اور جو بھی اچھے کام ہیں, جو بھی اچھی ڈیڈز ہیں وہ سب کرنی ہے. اور کیا نہیں کرنا ہے, جو کہ اکثر ہم جو ہیں, کیونکہ آج کل جو ہے ہمارے ہاتھوں میں فون ہے, تو سب سے زیادہ ہمارا کیا ہوتا ہے, اگر ہم گوسپ سے بھی بچ گئے, مان لیجیے کہ گوسپ تو بالکل ڈائریکٹ کلیئر ہمیں پتا ہے کہ بھائی گوسپ کیا ہے, تو ہم کہاں پہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹائم؟ یوٹیوب میں, ٹی وی دیکھنے میں, یا کوئی نہ کوئی ایسے تھاٹس جو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ چھوٹ رہا ہے, ہمارا وہ چھوٹ رہا ہے, یا ان نیسیسری یا مے بی نیسیسری کاموں میں گھر کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. بٹ اگر ہم صرف یہ 10 دن کی بات ہے, جو ہمارے کام ہیں وہ ہمارے 10 دن بعد بھی ہو جائیں گے, اور ہو بھی جاتے ہیں الحمدللہ. تو زیادہ سے زیادہ ہمیں ٹائم اللہ کی عبادت میں دینا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں اپنی سلیپ, اپنی جو نیند ہے اس کی قربانی دینی ہے, اور ہر 1 سیکنڈ کی قدر کرتے ہوئے اس رات میں عبادت کرنی ہے. تو اب ہم اس پر احادیث دیکھ لیتے ہیں, اور تھوڑا احادیث کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ جو ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتاتی ہیں احادیث. تو وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. I'll repeat it once again. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے, اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت, تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو. اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ, یعنی ریا کہتے ہیں دکھاوے کو, ریا وغیرہ کسی بد نیتی سے کھڑا نہ ہو, بلکہ اخلاص یعنی خالص نیت کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو. خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو, یعنی دل میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو, بوجھ سمجھ کر بد دلی کے ساتھ نہیں. اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین زیادہ ہوگا, اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا آسان ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی یعنی اللہ کو قریب کرنے کی جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے, جس قدر اس میں اس کی زیادتی ہوتی ہے عبادت میں, اتنا ہی مزہ اور لطف آتا ہے. حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد, یہ پوائنٹ بہت نوٹ کرنے کا ہے کہ اس حدیث میں اور یا پھر اس سے ریلیٹڈ اور بھی جو احادیث ہیں اس میں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں, اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے ان کو الا من تاب کے ساتھ ذکر کیا ہے. اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو یہاں پہ جو گناہ کے معاف کرنے کی بات ہوئی ہے وہ ہمارے تمام صغیرہ گناہ ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں, اور یہ حدیث جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس میں ہمیں کئی سارے لیسنس ملیں گے. ہے تو یہ لیلۃ القدر کے بارے میں, لیکن اس میں ملٹیپل لیسنس ہیں. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں, مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں, مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وحی آپ کے پاس بھیجی تھی اس کو بھلوا دیا گیا
کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کروں۔ تو اس حدیث میں 3 مضمون قابل غور ہیں، 3 باتیں جو ہیں بہت ہی غور کرنے کے لیے ہے۔ سب سے پہلا جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی جو تعین تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا ہمارے نبی کو کہ کس رات میں ہے شب قدر، وہ اٹھا لی گئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے، یعنی جیسے اس طرح سر کے بالوں کو صاف کر دیتا ہے، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ہر پیر اور جمعرات یعنی ہر منڈے اور تھرسڈے کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور استغفار کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے، مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی تو اس میں جو اس حدیث میں بات پتہ چلی تو وہ جھگڑے کی نحوست کے بارے میں پتہ چلی۔ دوسری چیز جو اس حدیث میں معلوم ہوتی ہے وہ حکمت الہی ہے، یعنی اللہ کی حکمت ہے الہی کے سامنے رضا اور قبول و تسلیم ہے کہ باوجود اس کے کہ شب قدر کی تعین کا اٹھ جانا صورتاً بہت ہی بڑی خیر کا اٹھ جانا تھا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جو چیز کرتے ہیں وہ بندوں کی خیر کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شاید ہمارے لیے یہی بہتر ہو۔ نہایت عبرت اور غور کا مقام ہے اللہ جل شانہ کی رحیم و کریم ذات بندے پر ہر وقت مہربان ہے۔ اگر بندہ اپنی بدعمالی سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تب بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ اور اقرار عاجزی کے بعد اللہ کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اس میں یہ بات پتہ چلی کہ یہ بھی اللہ کی حکمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمارے نبی کو لیکن پھر انہیں بھلوا بھی دیا۔ تو ایک اس میں جو حکمت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہمیں 10 نائٹس کا دیا کہ اس میں ڈھونڈو، مطلب ہماری ہی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑھوا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ جو ہمیں جو ہے آپ نہیں، مطلب عبادتیں جو ہیں ہمیں نہیں چاہیے، وہ عبادتیں آپ کے لیے ہیں، مطلب کہ اگر ہم عبادت کریں گے وہ ہمارے ہی نفع کے لیے ہے، ہمارے ہی درجات بلند ہونے کے لیے ہیں، تو جتنی زیادہ سے زیادہ کریں گے اتنی ہی بہتر ہے۔ تیسری بات جو اس حدیث پاک میں وارد ہے وہ شب قدر کی تلاش کے لیے 3 راتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تیسری بات جو اس میں وارد ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر کو تلاش 3 راتوں میں کرو، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں کریے، مطلب آڈ نائٹس میں کرنی ہے، جس میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ طاق راتیں مطلب آڈ نائٹس 21, 23, 25, 27 اینڈ 29۔ تو ان طاق راتوں میں ہمیں انشاءاللہ اس کو سرچ کرنا ہے۔ پھر ایک اور حدیث جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، with the start of the last 10 days of رمضان، جیسے یہ لاسٹ 10 days اسٹارٹ ہوتے تھے رمضان کے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ کمر کسنے کا مطلب کہ he used to work hard and پوری رات جو ہے عبادت میں گزارتے تھے اور اپنی فیملی کو بھی اس رات میں جگاتے تھے اور عبادت کی طرف مرغوب کرتے تھے۔
تو آپ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ تو بخشے آئے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو جو ہے اتنا زیادہ مشقت میں ڈالتے تھے کہ اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، تو وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا مشقت میں ڈالتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کیا میں اپنے اللہ کے سامنے شکر گزار بندوں میں شامل نہ ہوں؟ بے شک میں بخشایا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور جو ہے اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوں اور جنت کا مجھ سے وعدہ ہے، لیکن تب بھی کیا میں اللہ کے سامنے جو ہے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جب ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں جن کا جو ہے بخشنا جو ہے اللہ کی طرف سے وعدہ تھا، تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم اپنی جو ہے یہ جو 10 راتیں ہیں اس میں جو ہے اپنی کمر کسیں، اپنے گھر والوں کو جو ہے شوق دلائیں اور عبادت کی طرف بلائیں اور خود بھی عبادت میں شامل ہوں۔ پھر اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب چیز آتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، things to do in this night۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے قیام اللیل، قیام کہتے ہیں کھڑا ہونے کو، اور لیل جیسا کہ میں بتا چکی رات کا عربک ورڈ ہے، تو رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو کہتے ہیں قیام اللیل، اور یہ سب سے محبوب ترین عبادت ہے، سب سے زیادہ محبوب ترین عبادت ہے۔ تو قیام اللیل جو ہے ہم کیسے کریں گے؟ نماز کی شکل میں کریں گے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if anyone prays at night reciting regularly 10 verses of Quran, he will not be recorded among the negligent، یعنی وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا۔ سوچئے 10 آیتیں کتنی ہوتی ہیں، جو چھوٹی سی ہم جو سب سے چھوٹی جو سورہ ہے سورہ کوثر، اس میں 3 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے اندر 2 سورتیں بھی پڑھ لیں تو 10 آیتیں ہو جائیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ہر رات کو 2 رکعتیں بھی پڑھے خلوص نیت کے ساتھ، جیسے کہ پہلے حدیث میں گزرا، ثواب کی نیت سے اور خالص نیت سے پڑھے گا تو وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا۔ مطلب غافلوں کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو پرواہ ہی نہیں کرتے کہ ہمیں عبادت کرنی ہے نہیں کرنی ہے، ارے یہ کیا کرنا ہے کر کے، ایسے والا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ غافلوں کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ پھر دوسری جو کیٹیگری آتی ہے، if anyone prays at night and recites 100 verses، 100 verses جو ہیں، اگر یہاں پر کسی کو جو ہے جو ہے حفظ ہے، تو سورہ بینہ سے لے کے سورہ ناس تک 100 verses ہوتے ہیں۔ He will be recorded among those who are obedient to Allah، یعنی وہ عبادت گزاروں میں شامل ہوگا۔ 100 verses، اور سورہ بینہ سے سورہ ناس تک کوئی بھی مشکل نہیں ہے، آپ 4 رکعتوں میں آرام سے لمبے قیام کے ساتھ ان کو کور کر سکتے ہیں۔ اور اگر جن کو یاد نہیں بھی ہے تو جو نفلی عبادات ہوتی ہیں اس کے اندر ہمیں الاؤڈ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کر پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ جن کو حفظ نہیں ہے وہ دیکھ کر پڑھ لیں، تو ایٹ لیسٹ 100 verses کریں کہ آپ عابدین میں شامل ہو جائیں۔ پھر نیکسٹ کیٹیگری جو آتی ہے، اینڈ اف اینی ون پریز ایٹ نائٹ ریسائٹنگ 1000 verses he will be recorded among those who receive huge reward۔ تو دیکھیں جیسے دنیا میں درجات ہوتے ہیں نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی درجات ہوں گے، اور ایسے ہی جنت کے بھی درجات ہوں گے۔ تو جو سب سے چھوٹا درجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 10 verses بھی پڑھ لو گے خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر، تو آپ غافلوں میں شمار نہیں ہوگے۔ ایٹ لیسٹ 100 verses پڑھ لیا تو آپ عابدین میں شامل ہو جاؤ گے، عابدین مطلب عبادت گزار میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور اگر 1000 verses کر لیا تو سمجھیے کہ اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے ہیوج ریوارڈز دیں گے، یو کی ناٹ تھنک آف اٹ۔ تو 1000 verses جو ہوتا ہے، جن کو حفظ ہے اور جن کو حفظ نہیں ہے، دونوں کے لیے میں بتا دیتی ہوں۔ لاسٹ 2 پارے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اراؤنڈ 995 آیات بنتی ہیں۔ تو اگر ہم ایک سورہ جو ہے اینڈ کی سورہ ناس یا سورہ فلق، اس کو جو ہے ریپیٹ کر لیں گے تو وہ ہمارے پورے 1000 آیات ہو جائیں گی۔
تو جس کو نہیں بھی یاد ہے اگر وہ کوشش کرے کہ مجھے پڑھنا ہے تو وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جن کو یاد ہے تو ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، اور وہ بنا دیکھے پڑھیں اور خوب اجر حاصل کریں۔ تو یہ تو تھا ہمارا قیام اللیل کے بارے میں۔ قیام اللیل ایک ایسی عبادت ہے، اب یہ دیکھیں قیام جو ہے وہ ہم نماز میں کرتے ہیں، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، یعنی کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہماری فرسٹ آیت ہے، فرسٹ آیت کہہ رہی ہوں، فرسٹ رکعت ہوتی ہے وہ سیکنڈ رکعت سے تھوڑی لمبی ہونی چاہیے، تو سیکنڈ رکعت جو ہے ہماری فرسٹ سے تھوڑی چھوٹی رکھیے اس کو، اس طریقے سے اپنا جو تلاوت ہے اس کو پلان آؤٹ کریے۔ تو کھڑے ہو کر جو نماز جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ہم جو ہیں اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور پھر تسبیحات بھی کرتے ہیں، اور پھر دعا بھی کرتے ہیں۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادت کا مجموعہ ہے ایک طریقے سے۔ تو سب سے بیسٹ جو عبادت ہے اس رات میں وہ نماز قیام اللیل ہی ہے، اور قیام اللیل جو ہے وہ آپ 2 4 6 8 10 12 جتنی رکعت، جتنی استطاعت آپ کی ہو اس استطاعت کے حساب سے 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے بہت ساری جو ہیں بکس ہوتی ہیں، ان کے اندر وہ الگ الگ طریقے سے وظیفے ہوتے ہیں کہ اس سورت کو اتنی باری پڑھو، اس کو اتنی باری پڑھو، وہ آپ پڑھیں گے بھی تو آپ کو خوشبو نہیں آتا، لیکن جب آپ ایک کنٹینویشن میں قرآن پڑھیں گے، اور الحمدللہ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جن کو حفظ بھی ہے، اور وہ جب حفظ میں پڑھتے ہیں تو جو خشوع اور جو شوق اور جو محبت اللہ کی اور جو قرب اللہ کا جو محسوس ہوتا ہے وہ ان عبادات میں محسوس نہیں ہوتا جو آپ رٹی رٹائی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جن کو حفظ نہیں بھی ہے وہ اگر کوشش کریں وہ دیکھ کے پڑھیں، تو بیسٹ عبادت جو ہے وہ قیام اللیل ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے بعد ذکر اللہ۔ ذکر اللہ میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ سب سے اچھا ذکر تو اللہ کا قرآن ہی ہے سب سے، اور اس مہینے میں، اس پورے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پڑھیے جتنا آپ کی استطاعت ہو۔ پھر تسبیحات، تسبیحات کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی کہ کون کون سی تسبیحات جو ہیں تو بہت چھوٹی چھوٹی، لیکن ان کا جو ثواب اور اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ایک کلمہ ہے یہ زبان پہ ہلکا ہے اور میزان پر بھاری ہے۔ میزان مطلب اللہ کے یہاں جو کھیل ہے، جو جب ہمارے اعمالوں کو تولا جائے گا تو یہ جو کلمہ ہے یہ بہت زیادہ بھاری ہوگا اس ٹائم پہ، اور وہ پلڑا چھک جائے گا۔ اور یہی کلمہ ہے جو اگر ہم ایک باری پڑھیں گے تو جنت میں ہمارے لیے ایک جو ہے درخت لگا دیا جائے گا۔ تو جنت جو ہے آپ کہیے کہ ایک چٹیل میدان ہے، ہماری جو ذکر اور ہماری جو عبادات ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے اس میں محلات اور درخت لگائے جاتے ہیں۔ پھر پھر سبحان اللہ و بحمدہ جو ہمارا جو تھرڈ کلمہ ہے، تھرڈ کلمہ کو کبھی ورد کریے، ایک آپ اس میں جو ہے نا اس طریقے سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ قیام اللیل آپ پڑھ رہے ہیں 2 رکعت پڑھیے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی تسبیحات ذکر کریے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ریفریش کریے، پھر اگین 2 رکعت پڑھیے، پھر تسبیحات پڑھیے، پھر اگین 2 رکعت پڑھیے جتنی آپ کی استطاعت ہو۔ تو یہ، اور پھر لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیے جو کہ بیسٹ کلمہ ہے۔ درود کی تسبیحات پڑھیے، درود ایک ایسا ذکر ہے، درود مطلب جو درود ابراہیمی ہے نماز کا وہ تو بڑا ہے، چھوٹے درود بھی ہوتے ہیں۔ درود سے کیا ہوتا ہے کہ ایک باری پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہمارے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجات ہمارے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے درود کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس سے دل کو سکون بھی ملتا ہے اور جسمانی قوت بھی حاصل ہوتی ہے۔ پھر سورہ اخلاص کے بارے میں کہا جاتا ہے، قل هو اللہ احد جو ہماری سورت ہے قرآن کی، اس کو ایک باری پڑھنے سے 1/3 آف قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف وہی پڑھیں گے اور قرآن باقی نہیں پڑھیں گے، یہ ایک مطلب یہ چھوٹے چھوٹے عمل ایسے بتائے گئے ہیں کہ آپ چھوٹا سا پڑھیں گے اور آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ کیونکہ ہم کچھ بھی اگر ہم جیسے ابھی اسٹارٹنگ میں ہم نے جیسے ذکر کیا کہ ہم
اگر ایک سیکنڈ بھی اگر ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، صرف اللہ اکبر بھی کہا ہے ہم نے، تو وہ ہمارا 23 آورس آف عبادت، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ سورہ ملک کا آپ ہر روز جو ہے صرف یہ جو 10 ڈیز ہیں جو لوگ ریگولرلی پڑھتے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے. سورہ ملک کے بارے میں جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. تو اس جو ہماری لیلۃ القدر میں ہے اس میں بھی اس کی پابندی کریں تو اور زیادہ ثواب کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے ہم اور چھوٹا سا عمل جو بڑے ریوارڈ دے گا وہ کیا ہے؟ صدقہ. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ مانیٹری بھی ہوتا ہے اور صدقہ ہمارے اعمال سے بھی ہوتا ہے. جیسے اگر کسی کو صرف مسکرا کر دیکھ لیا، کسی کی ہیلپ کر دی، وہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے. تو صدقہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ان 10 راتوں میں ہر روز پابندی سے صدقہ کریں، مطلب چاہے نکال کے رکھ دیں، آپ دے بعد میں دیں، اپنی نیت کر لیں، تو یہ سمجھیے کہ اگر اس رات شب قدر پڑ گئی تو سمجھیے کہ آپ 83 ایئرس تک آپ نے صدقہ کیا ہے، اس کا ثواب ملے گا آپ کو. تو صدقہ ضرور کریں، ہر رات میں ضرور کریں، اور اسی نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اور خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے شب قدر مل جائے. اب چوتھی چیز جو ہمیں کرنی ہے ریپینٹنس. اللہ سے خوب رو رو کے توبہ کرنی ہے، خوب رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے جو ہم سے جان کے انجان کے جو غلطیاں ہو گئی ہیں. بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے کہ ہم گناہ کر بھی رہے ہیں، مطلب ہمیں ریئلائزیشن ہی نہیں ہوتی کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں خوب رو رو کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے استغفار کرنی ہے. اور استغفار جو ہے کئی طرح کی استغفار ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اور کسی کو بڑی یاد نہیں بھی ہے، یاد کرنے کی کوشش کریں. جو اس 10 راتوں میں آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، کچھ دعائیں یاد بھی کر سکتے ہیں. جو چیزیں یاد نہیں ہیں وہ اس میں بھی ٹائم لگا سکتے ہیں. اور نہیں بھی یاد ہے تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے دین کو مشکل نہیں بنایا، ہم نے اسے مشکل بنایا ہوا ہے. تو خوب زیادہ مطلب استغفار کے جو کلمے جو ہمیں مسنون دعاؤں سے ملتے ہیں وہ تو پڑھنے ہی ہیں، لیکن دل میں بھی وہ فیلنگ لانی ہے کہ اللہ تعالیٰ پلیز مجھ کو معاف کر دیجئے اور میری رہنمائی فرمائیے اور مجھے ہدایت نصیب فرمائیے اور میرے تمام ماتحتوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے اور تمام امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرمائیے. پھر اس کے بعد دعا، دا موسٹ افیکٹو ویپن آف مومن، جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارا. سب سے بڑا ہتھیار ہمارا کیا ہے؟ دعا ہے. دعا ہے، بہت ہی زیادہ دعائیں کرنی ہے، خوب دعائیں کرنی ہے. اب اس پوائنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے ایک منٹ، اس پوائنٹ سے ریلیٹڈ میں یہاں پر ایک حدیث شیئر کروں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم سے آخر تک یعنی کون سی دعا بتائی؟ اللہم انکا عفو تحب عفو فاعف عنی بتائی. یہ دعا بتائی جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھ سے بھی. بہت ہی زیادہ جامع دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسری عبادات کے. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادات میں جمع کرنا افضل ہے، مثلا تلاوت، نماز، دعا وغیرہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہیں. یہی قول زیادہ اقرب ہے، یعنی تمام جتنی بھی ہم عبادات کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیں دعا شامل کرنی ہے. اب جیسے میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا کہ قیام اللیل جو ہے وہ ہماری سب سے بیسٹ عبادت ہے. اب ہم اس کو اس طریقے سے پلان آؤٹ کریں کہ ہر 2 رکعت کے بعد ہم کچھ اللہ کی قرآن کی تلاوت کر لیں، کچھ ذکر کر لیں اور کچھ دعا کر لیں، تو پھر ہم ریفریش ہو جائیں گے. کیونکہ قیام کرتے ہیں، لمبا قیام کریں گے کھڑے ہو کے تو ہم تھوڑا تھک جائیں گے، تو اس کے بعد پھر ریفریش ہو جائیں گے، پھر قیام کریں، مطلب نماز پڑھیں
پھر یہ کریں. تو اس طریقے سے نہ ہی تو ہماری عبادت میں ہم بور فیل کریں گے اور نہ ہی تھکاوٹ فیل کریں گے, اور انشاءاللہ خوب خشوع و خضوع کے ساتھ ہم عبادت کر پائیں گے. پھر نیکسٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اپنی فیملی کو اور اپنے بچوں کو پلیز اپنے ساتھ جگائیں اور ساتھ میں ان کو عبادت کی طرف ان کو شوق دلائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذریعے اگر کسی نے ایک پوائنٹ بھی سیکھ لیا اور وہ اس کے عمل میں آ گیا, ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کے بچے ہوں, چاہے فیملی ہوں, چاہے آپ کے دوست ہوں, چاہے رشتے دار ہوں, کوئی بھی ہو, اگر آپ نے کسی کو کوئی ایک پوائنٹ سکھا دیا اور وہ اس کے عمل میں آ گیا اور وہ اسے کرتا رہا, ٹھیک ہے, تو آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. جیسے آج کل آپ نے سنے نا بہت سارے پلانز ہوتے ہیں کہ آپ اپنے اندر کسٹمرز جوائن کریے, ان کے تھرو آپ کو جو ہے آپ کے پوائنٹس انکریز ہوتے چلے جائیں گے, اینڈ دس از ہاؤ یور انکم ول انکریز. تو یہ جو ہے, یہ جو کنسیپٹ ہے, یہ صدقہ جاریہ کا ہی کنسیپٹ ہے کہ آپ کسی ایک کو جوڑو, پھر وہ آگے ایک کو جوڑے گا, پھر وہ ایک آگے جوڑے گا, اور آپ کا لیول اور اوپر 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 چلتا چلا جائے گا. تو اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے گھر والوں کو خوب خوب جوڑیے. اب اسی سے ریگارڈنگ ایک اور حدیث میں یہاں پہ شیئر کروں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, whoever guides someone, یعنی کسی کو کوئی راہ دکھاتا ہے اچھائی کی طرف, تو وہ جو اچھا کرے گا نا, یعنی اگر آپ نے کسی کو 2 رکعت نماز پڑھا دی, بھائی تم اچھا ٹھیک ہے تم 10 نہیں پڑھ سکتے, تم 2 پڑھ لو, ٹھیک ہے, اس نے وہ 2 پڑھی, تو اس کو جو ثواب ملا نا 2 پڑھنے کا, وہی ثواب آپ کو بھی ملا, اس کا ثواب نہیں کم ہوگا, لیکن آپ کا ثواب تو ایڈ آن ہو گیا نا. آپ نے تو الحمدللہ 10 پڑھی, ٹھیک ہے, 10 کے ساتھ ساتھ آپ کا 2 کا فری میں مل گیا, کیونکہ آپ نے اسے جوڑا. تو یہ ہے برکت دوسروں کو جوڑنے کی. ٹھیک ہے, پھر اب یہ ہم ڈسکس کر ہی چکے ہیں. بیسٹ اپلیکیشن اس رات کی جو ہے وہ وہی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے, سو دس واز اباؤٹ ٹوڈیز سیشن. میں نے بہت ہی کرسپ اور شارٹ رکھا تھا, الحمدللہ آپ کو بینیفٹ ہوا ہوگا اس سے. اور یہ میٹنگ کیونکہ اوور ہونے والی ہے, اٹ واز جسٹ فار 40 منٹس. تو اگر آپ لوگوں کے کوئی کوشچنز ہوں یا کچھ سوال کرنا ہو تو آپ ری جوائن کر لیجیے گا, ادروائز الحمدللہ میری طرف سے یہ اوور ہے. خوب دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور خوب خوب دعائیں کریے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, امت محمدیہ کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے, ہمارے یوتھ کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے خوب 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 دعائیں کریے, اور مجھے بھی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک